روزہ رکھے۔ ایک مریض ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، اس کی صحت خراب ہے، اس کی طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھے، تو وہ جب ٹھیک ہو تو پھر وہ دوسرے رمضان کے بعد جو ہے وہ اپنے کیا کرے، ان روزوں کی قضا کر لے۔ یا مسافر ہے تو وہ مسافر جو ہے آدمی سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، رخصت تو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے آج کل جدید دور میں سفر کرنا آسان ہے، یا آج کل لاہور جانا ہو تو آدمی 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے میں روزہ رکھ کے پہنچ سکتا ہے۔ لیکن پہلے دور میں جو ہے لوگ سفر پیدل کرتے تھے یا اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، جانوروں کے اوپر سفر کرتے تھے، تو وہ مشکلات کا سامنا تھا۔ لیکن حکم اب بھی باقی ہے، اگر وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو کیا اس کا روزہ رہتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے؟ فطری طور پہ آدمی کو خواب کی عالم میں اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ لیکن اس آدمی کو جلد اپنا کیا کر لینا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تیل یا مہندی لگا سکتے ہیں سر کے اوپر، تو سر پہ روزے کی حالت میں تیل بھی لگایا جا سکتا ہے اور مہندی بھی لگائی جا سکتی ہے، روزے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ نماز میں جب نماز کا وقت ہو تو سر پہ مسح کرنا ہوتا ہے، تو سر پہ مہندی ہو تو پھر ایشو آئے گا، کیونکہ سر کے اوپر مسح کرنا ہے، بالوں کے اوپر مہندی کے اوپر مسح نہیں کرنا۔ تو اس لیے جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس صورت پہ آپ کو سر سے مہندی کو کیا کرنا پڑے گا، اتارنا پڑے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کے لیے تراویح جو ہے وہ 2 پڑھ سکتے ہیں یا 4 ہی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ 4 کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ 2 ہی جو ہے وہ 2 کر کے اس کو پڑھا جائے۔ بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، کھڑے ہو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھے، بزرگ جو ہے وہ بیٹھ کے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی شرعی عذر ہے، اس کو ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے، کمر میں مسئلہ ہے، تو وہ تراویح کو کیونکہ وہ سنت ہے اس کو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔